اور جگہ پر بھی شادیوں کا موسم بنا ہوا ہے. اب تو بس سیزن شروع کیا سیزن تو خیر وہ اگست کے بعد شروع ہوتا ہے، لیکن شادیاں ویسے بھی پھر بھی ہوتی رہتی. شادی ہر وقت ہونی چاہیے. شادی ہر وقت ہونی چاہیے، اور شادی ہونے کے لیے آپ شادی کو آسان بنائیں. شادی کو اتنے لوازمات سے نہ لاد دیں کہ جس نے شادی کرنی ہے اور جس نے شادی کرانی ہے ان کے لیے وبال جان بن جائے. ایسا ہی بالکل صحیح فرمایا آپ نے. اب میں آپ کو ایک اور چیز کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں، اور وہ توجہ اس طرح کی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو مسجد کا تصور پیش کیا تھا، اس کی جو سب سے بہترین مثال انہوں نے بنا کر دی وہ تھی مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ میں. اور جب مدینہ میں یہ مسجد بنی گئی تھی تو اس مسجد میں ایک تو ظاہر ہے نماز کا تو اہتمام ہوتا ہی تھا، لیکن نماز کے اہتمام کے علاوہ جتنے بھی معاملات تھے، جو دینی معاملات ہوں یا دنیاوی معاملات ہوں، وہ سب اس کا جو سینٹر تھا وہ مسجد تھا. یعنی کہ مسجد ایک سوشل سینٹر، ایک کمیونٹی سینٹر کا درجہ رکھتی تھی اس زمانے میں، جو ماڈل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیش کیا تھا. کیونکہ اس کے اندر ہی تعلیم حاصل کرتے تھے اصحاب صفہ، اس کے اندر ہی بہت سارے ایسے جو وفود تھے وہ آتے تھے. اور نجران کا جو ہم نے ذکر کیا، نجران سے جو عیسائی آئے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو کہا کہ بھائی آپ یہیں پر عبادت کر لیجئے. تو اس کے اندر غیر جو مذہبی غیر مسلم جو لوگ تھے وہ بھی آتے تھے، ان کی اگر کوئی کام ہوتا تھا تو وہ بھی کرتے تھے. ادھر ہی جو ہے وہ قیدیوں کو بھی لایا جاتا تھا، وہیں پر ان کو باندھ بھی دیا جاتا تھا اگر کوئی اس طرح کا معاملہ ہوتا تھا. سزا و جزا کے فیصلے، عدالت، قاضی، یہ سارا جو معاملہ تھا یہ مسجد میں ہوتا تھا. اب مسجد کے اندر، اور وہ بلکہ ایک اور بڑی بہت اہم مثال جو مجھے یاد آئی ابھی کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے کھڑی ہو کر وہ کھیل دیکھ رہی تھی، جو کچھ حبشی آ کر جو ہے وہ کھیل رہے تھے، اور وہ بھی مسجد میں ہی وہ معاملہ ہو رہا تھا اس کے صحن کے اندر. یہ ساری اسلامی تاریخ ہے، میں اپنی طرف سے کچھ نہیں بتا رہا ہوں. تو یہ سارے معاملات مسجد میں ہوتے تھے. اور اب کیا ہوا ہے کہ مسجد کو صرف اور صرف ہم نے نماز کے لیے رکھ دیا ہے، اور نماز کے وقت آپ جاتے ہیں اور نماز کے وقت وہ بھی صرف مرد حضرات کے، مرد حضرات اور بڑے عمر کے لوگ. بچے بھی ویلکم نہیں ہیں، خواتین بھی ویلکم نہیں ہیں. اب ہوا یہ ہے کہ F8 اسلام آباد کا جو علاقہ ہے، مرکز ہے، اس میں ایک بڑی خوبصورت چیز ہوئی ہے، اور ایک پریسیڈنٹ سیٹ ہوا ہے. ایک مسجد ہے F8 کی، یعنی کہ اسلام آباد مسجد رحمت للعالمین، بالکل. اور انہوں نے ایک جس کو کہتے ہیں نا کہ سہولت دی ہے عوام کو کہ یہاں پر ہم شادی ہال بنا رہے ہیں. جس کو افورڈیبلٹی کا مسئلہ ہے، جس کو ذرا مسائل ہیں مالی، وہ یہاں آئے، مسجد کے اس ہال کو بک کرائے اپنی بیٹیوں بیٹوں کی شادی کے لیے. یہاں پر ان کو کھانا پینا، وہ سارے لوازمات، سٹیج کی سیٹنگ، ہر چیز، دلہن کا کمرہ، ہر چیز جو ہے وہ فری ہے، اور ہم ویلکم کریں گے جو بھی آئے. بالکل. اور ہم آج اسی مسجد کے حوالے سے بات کریں گے، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر عبید الرحمان صاحب، جو کہ مسجد رحمت للعالمین کے روح رواں ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اچھا عبید الرحمان صاحب، یہ بتائیں کہ اب بنیادی طور پر جو مسجد کا تصور ہے، جس طرح اویس نے بتایا کہ وہ ایک کمیونٹی سینٹر تھا، یہ تبدیل کیسے ہو گیا ہمارے یہاں آج کل کے زمانے میں؟ پہلے جو تھا وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور کا میں نے بتایا وہ تھا معاملہ، تو اب جو ہے وہ کچھ اور ہے. کیسے چینج ہوا یہ تبدیل کیسے ہوا؟ یہ تو ایک ایسا سوال ہے کہ جو ایک المیہ ہے اور اس کی تفصیل ہے. یہ 1300 سال کا ایک زوال ہے، لیکن جو ہو چکا وہ ہو چکا. اب ہمیں اس تبدیلی سے اصل تبدیلی کی طرف جانا ہے. اگر ہم اپنی مساجد کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کی طرح بنا دیں تو پاکستان خود بخود ایک مدینہ کی ریاست کی شکل پیش کر دے گا. پاکستان ایک ریاست مدینہ کی جھلکیاں پیش کر دے گا. مسجد مرکز دعا ہے، مرکز صدا ہے، مرکز تبلیغ ہے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد اس سے آگے بڑھ کر مرکز پناہ بھی تھی، مرکز غذا بھی تھی، اور مرکز شفا بھی تھی. وہاں پر مریض بھی لائے جاتے تھے، وہاں پر دکھی لوگ بھی آتے تھے، وہاں پہ اپنی خواتین شکوے بھی لے کے آتی تھیں. بیٹی باپ سے اپنا حق لینے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتی تھی. وہاں پر قیدی بھی لا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سامنے باندھ دیے جاتے تھے. وہیں سے لشکر روانہ ہوتے تھے، وہیں پہ معاملات طے پاتے تھے. ہمیں یہ نہیں دیکھنا کہ ہم ڈوبے کیسے، اب ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ ہم نکلیں کیسے اور ہم اپنی پرواز کیسے کریں. جامع مسجد رحمت للعالمین اسی مطالعے کے نتیجے میں ایک مسجد کو مرکز محبت، مرکز سہولت، مرکز اخوت بنانے کی ایک کوشش ہے. صحیح. تو اب اس وقت آپ کی جو مسجد ہے جامع مسجد رحمت للعالمین، وہاں پر کیا کیا پروجیکٹس چل رہے ہیں؟ اگر کوئی بھوک کا شکار ہے، مسجد رحمت للعالمین آ جائے، وہاں پہ روزانہ مسجد دسترخوان لگتا ہے. اچھا. اس کے دروازے پر ایک فریج رکھا ہوا ہے، کوئی شخص بھوکا ہے وہاں پہ آئے، کھانا نکال کے وہاں سے خود کھا لے. اگر کوئی بیمار ہے تو مسجد کلینک موجود ہے.
اگر کسی کے پاس دوائی نہیں ہے تو وہ درد اور تکلیف برداشت نہ کرے، مسجد فارمیسی موجود ہے، اچھا، آئے اور وہاں سے دوائی حاصل کر لے۔ اگر کہیں دور ہے، اپنے گھر میں ہے اور گھر میں کوئی عزیز بیمار ہے، وہ اٹھ کے ہسپتال نہ جائے، بلکہ 24 گھنٹے ہمارا مسجد ٹیلی میڈیسن سینٹر آن لائن ویڈیو کال کے ذریعے ان کو فوری طور پہ علاج کی اور دواؤں کا بتانے کے لیے حاضر ہے۔ واہ، اگر کوئی تھکا ہوا ہے تو وہ مسجد میں آئے، وہاں پہ مسجد میں ایک خاص جگہ مقرر ہے آرام گاہ کے لیے، وہاں پہ اعتکاف کی نیت کرے، سو جائے اور ثواب بھی حاصل کر لے۔ اگر کوئی اپنے بیٹے اور بیٹیوں کی شادی کرنا چاہتا ہے، خواہ وہ خوشحال ہے، خواہ وہ متوسط طبقے سے ہے اور خواہ وہ سفید پوش طبقے سے ہے، مسجد ہال موجود ہے، کراکری موجود ہے، کیٹرنگ کا سارا سامان موجود ہے۔ مسجد رحمۃ اللہ عالمین ان کی ضیافت کرے گی، اپنے بیٹے اور بیٹیوں کو شریعت کے مطابق اچھے طریقے سے، باوقار طریقے سے، اذان کی گونج میں نماز کے ساتھ منسلک کرتے ہوئے اور دعاؤں کے ساتھ رخصت کر دے۔ یہ ہے جامع مسجد رحمۃ اللہ عالمین کا ایک پہلو۔ اگر کوئی طلاق دینے پہ تلا ہوا ہے تو ہمارا یہ اعلان ہے، طلاق نہ دینا، مسجد آ جانا، ایک دفعہ مسجد آ جائے۔ اگر کوئی بیٹی اپنے خاوند سے تنگ آ کر طلاق لینے پہ تلی ہوئی ہے، ہمارا یہ اعلان ہے، طلاق نہ لینا، مسجد آ جانا۔ وہاں پہ مسجد فیملی کونسل موجود ہے۔ اگر کوئی مظلوم کسی بھی حوالے سے کسی ظلم کا شکار ہے تو مسجد لیگل ایڈ فورم موجود ہے، وہ مسجد میں آ جائے، 4 وکلاء اس کی مدد کے لیے وہاں پر موجود ہیں۔ یہ معاشرے کی جتنی بھی تنگ دستی ہے، معاشرے میں جتنا بھی جبر ہے، ستم ہے، بیٹیوں پہ ہے، خواتین پہ ہے، مسجد کے پاس اس کا حل موجود ہے، اس لیے کہ مسجد مرکز ہے مسلمانوں کا، مسجد مرکز ہے انسانیت کا، مسجد مرکز ہے محبت کا، مسجد بانٹنے کا نام ہے، مسجد سنبھالنے کا نام ہے، مسجد ایک ریاست ہے، مسجد ایک اسمبلی ہے، مسجد سب سے بڑی NGO ہے۔ یہ وہ NGO ہے جو ہر وقت، ہر جگہ، ہر وقت موجود ہے، ہر گلی میں موجود ہے۔ سب سے بڑی NGO واقعی۔ تو ڈاکٹر صاحب، اتنا کام ہو رہا ہے، آپ لوگوں کی مسجد اتنے فلاحی منصوبے جو ہے وہ چلا رہی ہے، ان سب کے لیے فنڈنگ کا کیا حساب کتاب ہوتا ہے؟ ویسے تو لوگ مسجد میں آ کے عطیہ بھی کرتے ہیں، لیکن فنڈز آپ لوگ کس طرح سے پھر مینیج کرتے ہیں؟ جو نیک کام ہے ان کو چلانے والا اللہ کی ذات ہے، بے شک، اور ان نیک کاموں کو فنڈ سے زیادہ اخلاص کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب اخلاص سے یہ کام کیے جائیں تو اللہ کے بندے خود اس میں شامل ہو جاتے ہیں۔ جامع مسجد رحمۃ اللہ عالمین سے وابستہ لوگ اور نمازی بھی ایک قافلہ رحمت ہے جو خاموشی سے، گمنامی کے ساتھ یہ سارے کے سارا نظام چلا رہے ہیں۔ جامع مسجد رحمۃ اللہ عالمین کے ساتھ جو بھی اس میں شامل ہونا چاہے وہ آن لائن ٹرانسفر یا کسی بھی شکل میں شامل ہو سکتا ہے، لیکن جامع مسجد رحمۃ اللہ عالمین کی ایک پالیسی اور بھی ہے کہ جامع مسجد رحمۃ اللہ عالمین کے مصلی پہ کھڑے ہونے والے امام کسی سے مانگیں گے نہیں، اچھا، کسی کے سامنے اپنا ہاتھ نہیں پھیلائیں گے، بلکہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اور کام ہوتے چلے جاتے ہیں، اس لیے کہ ہمارا یہ تجربہ ہے کہ اگر ہم نے ان ہاتھوں کو لوگوں کے سامنے پھیلا دیا تو اللہ اس کو کبھی بھرنے نہیں دے گا، اور اگر ہم نے انہی ہاتھوں کو دینے والا بنا دیا تو اللہ تعالیٰ اس کو کبھی خالی نہیں ہونے دے گا۔ بالکل صحیح بات ہے، وہ جو دینے والا ہاتھ ہوتا ہے وہ ہمیشہ برتر ہوتا ہے لینے والے ہاتھ سے۔ اچھا سر، مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو شادی ہال کی سہولت آپ نے شروع کی ہے اپنی مسجد میں، اس کو حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے اور یہ اتنا وائرل کیسے ہو گیا یہ سارا معاملہ سوشل میڈیا پر؟ مسجد میرج ہال کے حوالے سے 2 چیزیں اہم ہیں، یہ کیوں ہے اور اس کا طریقہ کار کیا ہے۔ کیوں ہے؟ اس لیے کہ آپ یہاں پہ اپنے اسی دفتر کے ارد گرد جو ہمارے متوسط طبقے کے ساتھی موجود ہیں ان سے پوچھیں، جو نوجوان یہاں پہ جاب کر رہے ہوں گے، بیٹیاں کر رہی ہوں گی، انہوں نے قرضے لیے ہوں گے کہ بیٹی کی شادی ہے، بہن کی شادی ہے، اس کے لیے جوڑ رہے ہیں، کمیٹیاں ڈالی ہوں گی، ایڈوانس قرضے لیے ہوں گے۔ مسجد رحمۃ اللہ عالمین کے سامنے اور ہر مسجد میں بھی صبح و شام ایسے سفید پوش خوددار لوگ آتے ہیں کہ جو مجبور ہیں، مانگنے والے نہیں ہیں، پیشہ ور بھکاری نہیں ہیں، لیکن اپنی ڈوبی آنکھوں کے ساتھ اور اپنے سسکتے ہونٹوں کے ساتھ یہ کان میں آ کے کہتے ہیں، گھر میں بیٹیاں بیٹھی ہیں، ظالمانہ رسم و رواج ہے، مہنگائی نے کمر توڑ کے رکھ دی ہے، بیٹی کو رخصت کرنا ہے، لیکن ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، ہماری مدد کیجیے۔ اگر ہم ان کو 5، 10 یا 15 ہزار فی باب دے کے مسجد کے مخصوص فنڈ میں سے روانہ کر بھی دیتے ہیں، یہ حل نہیں ہے۔ وہ آج اس دروازے سے گیا، اب اگلے دروازے پہ جائے گا، وہاں پہ دھکا کھائے گا۔ ماں، وہ بیوہ ماں آئے گی، اب وہ در در پہ جائے گی، ٹھوکریں کھائے گی اور اس کی زندگی اسی طرح جوڑتے ہوئے گزر جائے گی۔ بالکل، ہم قوم نہیں ہیں، ہم امت ہیں۔ قوم بڑی محدود چیز ہوتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں امت کے طور پر چھوڑ کے گئے ہیں۔ ہم نے اپنی امت کے ان سفید پوش لوگوں کا احساس کیوں نہ کیا؟ ہماری مائیں دھکے کیوں کھائیں؟ اسی لیے جامع مسجد رحمۃ اللہ عالمین سے وابستہ قافلہ رحمت کے دل میں خیال آتا تھا کہ ہم ان کے لیے کوئی ایسا نظام بنائیں کہ ان کا یہ مسئلہ حل ہو جائے۔ اس لیے یہ براہ راست ایک ریلیف ہے ایک خاندان کے لیے، ایک بیٹی کے لیے، ایک بیٹے کے لیے۔ 1,50,000 کا کم از کم اسلام آباد یا کسی بڑے شہر میں آپ کو چھوٹا سا ایک ہوٹل ملتا ہے، بالکل، یہ براہ راست ریلیف ہے۔ جب حکومتیں ناکام ہوں،
اداروں کی ترجیح غریب نہ ہو, وہ آپس میں بندر بانٹ کے کھیل میں مصروف ہوں. تو مسجدیں سب سے بڑی حکومت ہیں, مسجدیں سب سے بڑا ذریعہ خیر ہیں. ہم ان مسجدوں کے ذریعے اپنی ماؤں کو, اپنی بیٹیوں کو, اپنے بھائیوں کو دھکے نہیں کھانے دیں گے. یہ اعلان ہے جامع مسجد رحمۃ اللہ عالمین کا کہ ایک بیوہ ماں کی کتنی ہی بیٹیاں کیوں نہ ہو, کسی بھائی کی کتنی ہی بہنیں کیوں نہ ہو, وہ بے خوف ہو جائے, اپنی بہنوں کو اچھے طریقے سے باوقار طریقے سے رخصت کرنے کے لیے جامع مسجد رحمۃ اللہ عالمین آ جائے. وہاں پر تمام لوازمات بھی موجود ہیں, تمام سہولیات بھی موجود ہیں. اچھا, اب دوسری اس بات کو ہے کہ فیسلٹی یہ کو کس حاصل طریقے کرنے سے, کا طریقہ بھی اگر تھوڑا سا اگر اور ہم لوگوں بتا کے دیں. پاس کس طرح کی فیسلٹیز ہوں گی اس میں؟ جتنی بھی سہولیات ایک باوقار تقریب کے لیے چاہیے ہوتی ہیں وہاں پہ موجود ہیں. ایئر کنڈیشنڈ ہال ہیں, کارپیٹڈ ہال ہے, کراکری کے سامان ہے, سیٹنگ ارینجمنٹ ہے, مرد و خواتین کے لیے الگ الگ بیٹھنے کا اور کھانے کا انتظام ہے, برائڈل روم ہے, دلہن کے تیار ہونے کے لیے جو لوازمات ہیں وہاں پہ موجود ہیں. دلہن کا تیار ہونا اور یہ سب چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اور تبع تابعین کے دور میں کبھی شادی ایسی نہیں ہوئی کہ صرف بیٹی کو منہ ہاتھ دھلا دیا اور بھیج دیا. لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ جس طریقے سے ہمارے ہاں ایک کلچر بن چکا ہے اور ایک بیٹی کو اسٹیج پہ بٹھا کے سر عام سب کے سامنے دکھا دیا. ہمیں اپنا صحیح شرعی طریقہ ڈھونڈنا ہے جس میں فطری طور پہ خوشی کے بھی تمام لوازمات موجود ہیں اور کوئی جبر اور پابندی نہیں ہے. ایک طرف ہمارا دنیا دار طبقہ شادی پہ اسراف کر رہا ہے, دوسری طرف کچھ مذہبی طبقہ ایسا پیغام دیتا ہے کہ شادی پہ اتنی سادگی ہو کہ گویا ایک شادی اور جنازے کے درمیان فرق ہی نہ ہو. یہ بھی ایک غلط ہے. ہم دین کے نام پر لوگوں پر ایسی پابندی کیوں لگا رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ یا اس کے رسول نے نہیں لگائی. صحیح. اچھا, اب میں جب وہاں پر وزٹ کیا میں نے مسجد میں, تو میں نے دیکھا وہاں ایک روم میں بہت سارے شادی کے جوڑے بھی پڑے ہوئے تھے, خواتین کے, لڑکوں کے بھی کچھ تھے. تو وہ کیا سلسلہ ہے؟ وہ جو ڈریسز اور گفٹس آپ نے دیکھے ہیں یہ ہے اصل پاکستان, اور یہی وہ پاکستان ہے جو آپ کو زیادہ اپنی اسکرین پہ اجاگر کرنا چاہیے. جب ہم نے 4 دن پہلے یہ پوسٹ کی رات 10 بجے, تو صبح 9-10 بجے ہمارے پاس لوگوں کی طرف سے تحائف آنا شروع ہو گئے. تحائف آ رہے تھے کہ کوئی جو بیٹیاں آئیں گی, جو بیٹے آئیں گے, جو سفید پوش لوگوں کے ہوں گے, ان اس نیکی میں ہمارا بھی حصہ ڈال لیں. اور ہمارے پاس وہاں پہ درجنوں بیٹیوں کے لیے تحائف جمع ہو چکے ہیں, بیٹوں کے لیے تحائف جمع ہو چکے ہیں. ابھی ہم نے بیٹیوں کے لیے اعلان کیا ہے. آپ ایک بیٹوں کے حوالے سے اور جہیز کے حوالے سے ایک بہت شاندار اعلان کا انتظار کیجیے. انشاءاللہ ایک زبردست ایسا پروگرام جو عملی بھی ہے, ممکن بھی ہے, جامع مسجد رحمۃ اللہ عالمین سے انشاءاللہ اس کا بھی اعلان ہونے والا ہے. زبردست, کیا بات ہے. انتظار کریں گے. ہاں, اچھا یہ بتائیں کہ اس مسجد میں شادی کی یہ فیسلٹیز حاصل کرنے کے لیے کوئی بھی آ سکتا ہے, کسی بھی مکتبہ فکر سے آ سکتے ہیں لوگ, یا ایک خاص طبقہ ہے جو کہ یہاں پر آنا چاہیے؟ دیکھیے, ہمیں تو ایک مکتبہ فکر کا پتہ ہے, وہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اور انسانیت. کوئی بھی مسلمان اور کوئی بھی پاکستان کا شہری خواہ مسلمان نہیں ہے, اگر اس نے اپنی بیٹی کو رخصت کرنا ہے اور وہ مجبور ہے, ہم کس طرح اس کو روک سکتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہونے کا مطلب یہ ہے کہ انسانوں کو بھی سنبھالنا ہے. اس لیے کوئی بھی شخص آئے, اپنی مرضی کے نکاح خان لے کے آئے, اپنے فرقے کے عالم دین کو لے کے آئے, ہم اس کی ضیافت بھی کریں گے, وہ ہمارے مہمان ہوں گے. اور اسی طرح اگر کوئی غیر مسلم پاکستان میں, اسلام آباد میں بطور خاص ایک بڑی تعداد ہماری مسیحی برادری کی ہے, ہمارے گھروں میں وہ صفائیاں کر سکتے ہیں, ہمارے گھروں میں وہ کام کر سکتے ہیں, ہمارے ساتھ دفتروں میں کام کر سکتے ہیں, تو ہم ان کو سہولت کیوں نہیں دے سکتے؟ ہم بیٹھیں گے تو خیر کے دروازے کھلیں گے. بھائی واہ واہ واہ, دل جیت لیا سر آپ نے یہ بات کر کے, اور یہ بات واقعی سب کے لیے بڑا اہم میسیج ہے. اچھا, اب ایک اور چیز, اس ماڈل کو پاکستان کی باقی مساجد کیسے ریپلیکیٹ کر سکتی ہیں, باقی جو مساجد ہیں وہ کیسے شامل ہوں اس نیکی کے کام میں؟ آپ ایک سروے کیجئے, پاکستان کے ہر شہر میں ایک شہر میں ہزاروں ایسی بیٹیاں ہوں گی جو رخصتی کی منتظر ہوں گی. ان کا باپ جوڑ رہا ہوگا, ان کی ماں بھی جوڑ رہی ہوگی. ہزاروں بیوائیں ایسی ہوں گی جو در در پہ جاتی ہوں گی, چند روپے جمع کرتی ہوں گی. یہ ایک سروے کیجئے تو یہ تعداد ہر شہر میں ہزاروں میں ہے اور پورے پاکستان میں لاکھوں میں ہے. اب پورے پاکستان کے ان لاکھوں بیٹیوں میں سے ایک بیٹی کے اگر کھانے پہ اور اس کی شادی کی تقریب کے لیے کسی چھوٹے سے چھوٹے ہال کی بکنگ کر ہوئی, فرض کیجئے کہ 2 لاکھ روپے یا 1.5 لاکھ روپے خرچ آتا ہے, اس 1.5 لاکھ کو اس لاکھوں کی تعداد سے ضرب دیجئے تو اربوں کے اخراجات بنتے ہیں. یہ اربوں کے اخراجات جمع کرنے کے لیے وہ لاکھوں لوگ سسکتے رہتے ہیں. بیٹی پیدا ہوتی ہے تو ہم نے اتنا ظالمانہ کلچر بنا دیا ہے کہ باپ جوڑنے میں لگتا ہے اور ماں سنبھالنے میں لگتی ہے, اور ان کی پھر زندگی کے آخری سال اور آخری لمحات اسی میں گزرتے ہیں. یہ ظلم کہاں سے ہے؟ اس ظلم کو ہم مسجد کے ذریعے ختم کر سکتے ہیں. اگر پاکستان کے صرف 1% بلکہ 0.5% جو مساجد اگر اس نظام کو سنبھال لیں اور ایک شہر کی 5 یا 10 بڑی مساجد مسجد میرج ہال کا ایک حصہ مقرر کر دیں, تو ان لوگوں کے لیے براہ راست یہ کروڑوں نہیں اربوں روپے کا ریلیف ہے. جو مساجد کا خیال رکھنے والے مخیر حضرات ہیں ان کے لیے میں سادہ سے طریقے سے ان الفاظ کی اس طریقے کی وضاحت کر دیتا ہوں. 5 سے 7 لاکھ روپے میں
100 لوگوں کے لیے 150 لوگوں کے لیے کیٹرنگ کا مکمل سامان آ جاتا ہے. اپنی مسجد کو ڈونیٹ کر دیجئے اور مسجد کے ایک ورکر کی ذمہ داری لگا دیجئے کہ جو کسی تقریب کا انعقاد ہوگا اس کے مطابق سیٹنگ کر دے. باقی جو تمام معاملات ہیں وہ خاندان آ کے خود کر لے گا. یہ اربوں روپے کیا وہ جو صدقہ خیرات ہوگا وہ ان بیٹیوں کی تعلیم پہ علاج پہ لگا دیجئے. چہ جائے کہ ہم ان کو ہوٹلوں کی بکنگ اور کرایوں پہ خرچ کرتے رہیں. بالکل صحیح ہے. کمال انیشیٹو ہے بھائی, اور یہ ہو جائے تو سارے لوگوں کے مسائل ہی حل ہو جائیں, بہت سارے لوگوں کے مسائل حل ہو جائیں. بہت شکریہ ادا کریں گے. ڈاکٹر عبید الرحمان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, مسجد رحمت للعالمین F8 میں موجود ہے, اور جو لوگ چاہتے ہیں کہ وہ اپنی آنکھوں سے جا کر اس خوبصورت اقدام کو دیکھیں تو مسجد وہاں پر موجود ہے, ہالز وہاں پر موجود ہیں, سہولیات وہاں پر موجود ہیں. آپ جائیں اور وہاں شادیوں کے لیے اس کو استعمال بھی کر سکتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے.